نحمد صلی اللہ رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمد ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونثنی علیہ الخیر. تقریباً آخری نشست ہے آج، میرے خیال سے آخری ہو جائے گی، اس کے بعد قصص الانبیاء شروع ہو جائے گا. زمین کا ہلنا جلنے کو روکنے کے لیے پہاڑوں کی پیدائش. قرآن کریم بیان کردہ آیتوں میں سے سورہ حامیم سجدہ یا سورہ فصیلت کی آیت نمبر 10 میں بھی یہی معلوم ہوا ہے کہ زمین پر اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو قائم فرمایا ہے، جس کی حدیث بھی بیان کی گئی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا فرمایا تو ہلنے اور حرکت کرنے لگی. اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا فرما کر زمین پر رکھ دیا اور زمین کی حرکت بند ہو گئی. اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا فرمایا تو یہ حرکت کرنے لگی، ہلنے جلنے لگی. اللہ تعالیٰ نے اس کی حرکت کو روکنے کے لیے پہاڑوں سے میخوں کا کام لیا، یعنی کہ کیلوں کا کام لیا، تاکہ یہ ہلے نہ اور ایک جگہ پر رک جائے اور یہ آگے پیچھے نہ جائے. اگر اللہ تعالیٰ یہ انتظام نہ فرماتے تو زمین ہمیشہ حرکت ہی کرتی رہتی. ذرا تصور تو کریں کہ کسی جگہ زلزلہ آتا ہے تو اس وقت کیا حالت ہو جاتی ہے. موقع ملتا ہے تو لوگ جان بچانے کے لیے گھروں کو چھوڑ کر جنگل و بیاں میں نکل بھاگنے کی فکر کرتے ہیں، اور اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ بھاگنے کا موقع بھی نہیں ملتا. لوگ سوتے سوتے لقمہ اجل بن جاتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ زمین کی حرکت روکنے کے لیے پہاڑوں کو اس پر قائم نہ فرماتے تو کیا ہوتا. اب اس کے اوپر ایک تفصیلی گفتگو حضرت مولانا ابو الشیخ ابن حیان اسبانی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے کہ دنیا کے ارد گرد کوہ کاف زلزلے کیوں آتے ہیں. حضرت ابو الشیخ ابن حیان اسبانی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میرے دادا نے بیان کیا کہ ذوالقرنین اس پہاڑ کے پاس آئے جس نے دنیا کو گہرے رکھا ہے. اس پہاڑ کا نام ہے قاف. اس سے پوچھا تو ہی قاف ہے؟ اس نے کہا ہاں. ذوالقرنین نے پوچھا کہ گڑے ہوئے پہاڑ کیا ہیں؟ کہا یہ میری رگیں ہیں. یعنی گڑے ہوئے پہاڑ کیا ہیں؟ کہا یہ میری رگیں ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے زمین پر زلزلہ لانا چاہتے ہیں تو میری طرف وہی کرتے ہیں، تو میں اپنی رگوں میں سے اس متعلقہ زمین کی رگ کو حرکت دیتا ہوں تو وہاں زلزلہ آ جاتا ہے. یہ سن کر حضرت ذوالقرنین کو خوف طاری ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا تاکہ وہ ان کو مانوس کرے. حضرت ذوالقرنین نے پوچھا اس پہاڑ کے پیچھے کوئی اور زمین ہے؟ کس سے پوچھا؟ کوہ کاف. جیسے بچپن سے کہانیاں سنتے ہیں نا، کوہ کاف کی پریاں، وہ کوہ کاف ایک پہاڑ ہے. کوہ کاف جو زلزلے کی مانند اللہ نے بنایا ہے، اس کی جڑیں پوری دنیا میں پھیلائی ہیں. جس ملک میں جس شہر میں زلزلہ لانا ہوتا ہے اللہ اسے حکم دیتے ہیں، وہ اپنی جڑ کو ہلاتا ہے تو زلزلہ آنا شروع ہو جاتا ہے. تو کیا کہا؟ تو اس سے پوچھا کہ بتا کوہ کاف تو بتا کہ یہ کیا ہے. تو وہاں زلزلہ آتا ہے. یہ سن کر حضرت ذوالقرنین پر جب خوف طاری ہوا تو اللہ نے فرشتہ بھیجا تاکہ وہ مانوس کرے کہ حضرت ذوالقرنین نے پوچھا اس پہاڑ کے پیچھے کوئی اور زمین ہے؟ فرمایا ہاں، ایک سفید زمین ہے جس کی مسافت سفر 500 سال کے برابر ہے اور برف سے بھری ہوئی ہے. اگر یہ برف نہ ہوتی تو اس شہر کے لوگ عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کی تپش سے جل کر ہلاک ہو جاتے. ذوالقرنین نے پوچھا کیا اس کے پیچھے کوئی اور بھی زمین ہے؟
اس کے پیچھے کوئی اور بھی زمین ہے؟ فرمایا ہاں ایک زمین ہے جو سردی سے پر ہے، اگر یہ سردی نہ ہوتی تو شہر کے لوگ عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کی تپش سے ہلاک ہو جاتے۔ ذوالقرنین فرماتے ہیں کہ میں نے کہا مجھے عظمت خداوندی میں سے کسی عظیم چیز کی ایک جملے میں خبر دو، ایک جملے میں خبر دو۔ فرمایا جو کچھ میں نے بتایا ہے یہ اللہ تعالی کی انگلیوں کے دونوں انگلیوں کے درمیان ایسا ہے جیسے رائی کا دانہ کسی وسیع الارض صحرا میں ہوتا ہے۔ یہ جتنی زمین اور مخلوق میں نے بیان کی ہے یہ تمام اللہ سبحانہ و تعالی کے یہاں ایسی ہے جیسے کہ باقاعدہ دو انگلیوں کے درمیان ایک چھوٹا سا رائی کا دانہ یا اس سے بھی کم ایک چیز ہو، اس سے بھی کم۔ ایک جگہ زلزلہ آتا ہے باقی جگہوں پر کیوں نہیں آتا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے ایک پہاڑ پیدا کیا ہے، اس کا نام قاف ہے، یہ زمین کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اس کی رگیں اس چٹان تک پہنچی ہوئی ہیں جس پر زمین قائم ہے۔ جب اللہ عز و جل کسی علاقے میں زلزلہ لانا چاہتے ہیں تو اس پہاڑ کو حکم کرتے ہیں تو وہ اس کی رگ کو حرکت دیتا ہے جس پر یہ علاقہ جس علاقے میں زلزلہ ہونا ہوتا ہے ادھر زلزلہ آتا ہے اور حرکت پیدا کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے ایک علاقے میں زلزلہ آتا ہے اور دوسرے علاقے میں نہیں۔ اچھا، اس پہاڑ کی جڑیں کہاں تک پھیلی ہیں؟ اس پہاڑ تک جس پر تمام زمین آسمان، چٹان فرشتے کی ہتھیلی پر، فرشتہ مچھلی کے پر، مچھلی پانی پر، پانی ہوا پر، ہوا بڑی ہوا پر جس سے کوئی پیداوار نہیں، ایسی ہوا جس سے کوئی پیداوار نہیں، اور وہ عرش عظیم سے لگی ہوئی ہے۔ کوہ کاف سے پیچھے کی 1000 مخلوقات، کوہ کاف سے پیچھے کی 1000 مخلوقات، کوہ کاف سے پیچھے 1000 کی مخلوقات، ہزاروں مخلوقات۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ ہم مسجد نبوی میں حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کیا ہم سورج کے متعلق سوچ رہے ہیں تو وہ کیسے طلوع ہوتا ہے، کیسے غروب ہوتا ہے۔ فرمایا تم نے اچھا کیا، اس طرح سے مخلوق میں بھی فکر کرو، خالق میں فکر نہ کرنا، کیونکہ اللہ جس کے لیے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ تم اس سے تعجب کرو کہ کوہ کاف سے آگے 7 سمندر ہیں، ہر سمندر 500 سال تک سفر کے برابر طویل ہے، اور اس کے آگے 7 زمینیں بھی ہیں جس کا نور ان کے بانسوں کے لیے چمکتا ہے۔ اس کو کوہ کاف سے آگے 70,000 مخلوقات ہیں جو اڑتی رہتی ہیں، ان کو پرندوں کی شکل میں پیدا کیا گیا ہے۔ یہ مخلوق اور ان کا بچہ پیدا ہوتے ہی دونوں ہوا میں اڑنے لگتے ہیں، یہ اپنی تسبیح کی ادائیگی میں ذرہ برابر بھی وقفہ نہیں کرتے۔ تم جانتے ہو اس ایک مخلوق کے پیچھے 70,000 اور مخلوقات ہیں جن کو ہوا سے پیدا کیا گیا ہے۔ ان کا کھانا بھی ہوا ہے، ان کا پینا بھی ہوا ہے، اور ان کا لباس بھی ہوا کا ہے، ان کے برتن بھی ہوا کے ہیں، ان کے جانور بھی ہوا کے ہیں۔ ان کے جانوروں کے پاؤں قیامت قائم ہونے سے پہلے کبھی کبھی زمین پر نہیں لگیں گے، اور ان کی آنکھوں کے سینوں میں، ان کی آنکھیں ان کے سینوں میں ہیں، ان میں سے ہر ایک دفعہ سوتا ہے، اس کا رزق اس کے سر کے پاس ہوتا ہے۔ اس مخلوقات کے پیچھے 70,000 مخلوقات ہیں، اور اس کے پیچھے اللہ کا عرش کا سایہ ہے، اور اللہ کے عرش کے سائے میں 70,000 مخلوقات ہیں۔ وہ یہ نہیں جانتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا ہے، اور نہ ابلیس کو جانتے ہیں، اور نہ ہی ابلیس کی اولاد کو جانتے ہیں، جبکہ حق تعالی شانہ کا یہ ارشاد ہے کہ اور وہ ایسی مخلوقات کو پیدا کرے گا جو تم کو نہیں جانتے، وہ ایسی مخلوقات کو پیدا کرے گا۔ کون سی مخلوقات؟ وہ یہ جانتی ہی نہیں ہے کہ کوئی آدم بھی دنیا میں پیدا ہوا ہے، وہ یہ جانتے ہی نہیں ہے کہ کون ابلیس، ہم نہیں جانتے کسی ابلیس کو، کون ہے ابلیس، کون اس کی اولاد۔ یہ وہ کوہ کاف سے آگے کی مخلوقات ہے۔
عالم کی ابتدا کیسے ہوئی، اس عنوان میں چند حدیثیں جو ہے وہ بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یمن کے کچھ لوگ خدمت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں علم دین سیکھنے کے لیے حاضر ہوئے۔ ان لوگوں نے اور باتوں کے علاوہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بھی دریافت کیا کہ اس عالم کی ابتدا کیسے ہوئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، دنیا کے وجود سے پہلے صرف اللہ کی پاک ذات تھی، اس سے پہلے کچھ نہ تھا، اور عرش خداوندی پانی پر تھا۔ اس کے بعد اس نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا، لوح محفوظ میں ہر چیز کو لکھ کر ثبت فرما دی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی نے آسمان و زمین کے وجود سے 50,000 سال قبل جملہ مخلوق کے لیے جو بھی مقدر کر دیا تھا اس سب کو لوح محفوظ میں جمع کر دیا۔ آسمان و زمین سے پہلے عرش خداوندی پانی پر تھا۔ حضرت عبیدہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی نے قلم کو پیدا فرما کر اس کو حکم دیا، لکھ۔ قلم نے دریافت کیا، کیا لکھوں؟ حق تعالی کی طرف سے حکم ہوا، جو کچھ قیامت تک مقدر ہوگا وہ سب لکھ۔ اس نے قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا سب لکھ دیا۔ زمین و آسمان کے وجود سے پہلے عرش الہی کس چیز پر تھا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے کہ زمین و آسمان کے وجود سے پہلے عرش الہی پانی پر تھا۔ حق تعالی شانہ کے حکم سے ایک ہوا چلی جس نے پانی کی لہریں پھوٹ کر پانی کی سطح پر کبے کی شکل میں ایک بلبلا پیدا ہوا۔ اس سے حق تعالی شانہ نے ساری زمین کو مرکب فرما کر اس کو پانی کی سطح پر بچھا دیا۔ اور آج اگر انسان کی پیدائش سے پہلے اللہ نے کسی چیز کو پیدا فرمایا تو سوال بآسانی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تخلیق کائنات جو ہے انسان سے پہلے کیا تھا، کیا عرش تھا، کیا پانی تھا، کیا اندھیرا تھا، کیا جنات تھے، تو تمام چیزیں ہمیں سمجھ میں آ جائے گی۔ اب ہم اپنے اصل موضوع کی طرف جاتے ہیں۔ اصل موضوع، اب جو اصل موضوع شروع ہوگا وہ بس آج انشاءاللہ یہ ایک صفحے بعد ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد سے کل ہمارا انشاءاللہ زندگی رہی تو نیا موضوع، اور نیا جو اصل ہمارا موضوع ہے جو ہے قصص الانبیاء، تبرکات انبیاء، مقامات انبیاء، تاریخ انبیاء، واقعات انبیاء، اور اس کے اوپر نبی کی تعریف کیا ہے۔ نبی اور پیغمبر اللہ کے مخصوص اور معصوم بندے ہیں اور انسان ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے منتخب فرماتا ہے، جو گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کے احکام بندوں تک بلا کمی بیشی کے پہنچاتے ہیں، کسی حکم کو چھپاتے نہیں۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے آخری نبی جناب حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ السلام پر انبیاء کا سلسلہ ختم ہوا اور قیامت تک آپ کی نبوت جاری و ساری رہے گی۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبی اور رسول لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجے جن کی صحیح تعداد تو خدا ہی کو معلوم ہے۔ نبوت عطیہ اور خداوندی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہا یہ اعزاز بخش دیا، جس کو چاہا یہ اعزاز بخش دیا۔ نبی اور رسول میں فرق، یہاں یہ بتلا دینا بھی معلومات میں اضافے کا سبب ہوگا کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے۔ سو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی اور رسول تھوڑا سا فرق ہے، وہ یہ کہ رسول اس پیغمبر کو کہتے ہیں جس کو نئی شریعت اور نئی کتاب دی گئی ہو، جیسا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت داؤد اور نبی ہر پیغمبر کو کہتے ہیں، خواہ ان کو نئی شریعت
کہ وہ کتاب دی گئی ہو یا نہ دی گئی ہو. یہاں تک بات سمجھ آئی؟ ٹھیک ہے. ہاں، تو اس کو کیا کہتے ہیں کہ ان کو یہ کہتے ہیں کہ نبی اور رسول میں یہ فرق ہے. اب سب سے زیادہ ضروری ایک چیز ہمیں سمجھنی ہوگی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور رسولوں کے حوالے سے کیا معاملہ ہے، کتنے رسول آئے، کتنے نبی آئے دنیا کے اندر، اور یہ کتنا رہے. اور اس کے حوالے سے دارالعلوم دیوبند ہندوستان کا فتویٰ ہے کہ کسی نے سوال کیا کہ میرا سوال یہ ہے دنیا میں کل کتنے انبیاء کرام آئے ہیں، رسول اور نبی میں کیا فرق ہے، کیا رسول محمد علیہ الصلوۃ والسلام اور باقی سب نبی ہیں؟ تو جواب میں کہا دنیا میں کم و بیش 1,24,000 سوا لاکھ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کرام تشریف لائے ہیں، جن میں رسولوں کی تعداد 315 ہے. 315 تھی رسولوں کی تعداد. روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور کے علاوہ بھی بہت سے رسول مبعوث ہوئے ہیں اور ان کو بھیجا گیا ہے، اور عظیم اور معتبر شخصیات کو کہتے ہیں. رسول مبعوث ہوئے ہیں اور رسول اس عظیم اور معتبر شخصیات کو کہتے ہیں جسے خدا نے مخلوق میں اپنے احکام کی تبلیغ کے لیے بھیجا ہو اور نئی شریعت و کتاب بھی اس کو دی ہو. نبی عام ہے خواہ اس کو نئی شریعت اور کتاب دی ہو یا نہ دی ہو. یہ 60 لفظوں میں. اور رسول کتنے آئے ہیں؟ 315. مسلمانوں کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ یہ ایک بہت ضروری سوال ہے. چنانچہ ہمارا یہ جو کلاس، نشست، عنوان، کورس جو ہے یہ اسی چیز پر مبنی ہے کہ ہم انبیاء کے بارے میں کیا عقیدہ رکھیں اور انبیاء کے بارے میں کیسے جانیں اور کیسے ان کے بارے میں ہمیں پتہ ہو. تو تاریخ سے متعلق ہے کہ اس لیے مقدمے میں یہ بتلا دینا بھی ضروری ہے کہ مسلمانوں کو انبیاء کرام کے متعلق کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، کیونکہ بعض ناسمجھ مسلمان عشق رسول کے جوش میں دوسرے انبیاء کی شان میں گستاخی کر بیٹھتے ہیں. آج اگر عیسائی جو ہے نا، عیسائی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے پر تیار نہیں ہے، یہودی بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے پر تیار نہیں ہے. اسی طرح سے اور جو کچھ لوگ ہیں جیسے سری لنکن، وہ جو بابا آدم کو بابا اور اما ہوا کو ماما کہتے ہیں، اور گوتم بدھ کہتے ہیں، گوتم بدھ کے پیر کا نشان جو وہ کہتے ہیں، وہ بھی ہمارے نبیوں کو ماننے کو تیار نہیں ہے. مگر مسلمان ایک واحد ہے جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مانے تو مسلمان، نہ مانے تو کافر، اور اگر ان کا انکار کرتے. اسی طرح سے داؤد، موسیٰ، ان سے پیچھے جتنے نبی جن کا ذکر قرآن حدیثوں میں ملتا ہے، تمام پر عقیدہ رکھنا لازم ہے اور گستاخی سے بچنا بھی اس پر لازم ہے. ایسے لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ اللہ اور اس کے تمام رسولوں کو برحق ہونے پر ایمان لانا فرض ہے. قرآن پاک میں بھی ارشاد ہے، اور باقاعدہ ہم ایمان مفصل میں بھی پڑھتے ہیں غالباً کہ آمنت باللہ وملائکتہ ورسولہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ. وہ تمام رسولوں پر جتنے رسول بھیجے گئے، جتنا کا ثبوت ملتا ہے اور جتنے کا نہیں ملتا، جتنے اللہ نے دنیا میں نبی رسول بھیجے ہم تمام پر ایمان لاتے ہیں، مانتے ہیں. تو سورہ النساء کے اندر، سورہ نساء کے اندر آیت 136 کے اندر 136 کے اندر کیا فرما رہے ہیں اللہ؟ ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتاب قرآن پر جو نازل کی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور ایمان لاؤ ان کتابوں پر جو نازل ہو چکی، یعنی قرآن سے پہلے تورات، انجیل، زبور، یہ تینوں کتابیں جو پہلے نازل ہو چکی. ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ تمام رسولوں کو سچا سمجھے اور سب کی رسالت و نبوت کا اقرار کر لے، اور ان کے منصب نبوت میں تفریق نہ کرے، اور نہ کسی کی نبوت و رسالت کا انکار کرے. اگر کسی ایک نبی کی نبوت کا بھی انکار کرے گا تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے تمام انبیاء کا انکار کیا. بالالفاظ دیگر جیسے تمام انبیاء کا منکر کافر ہے، ایسے ہی ایک نبی کا منکر بھی کافر ہے.
قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے سورہ عمران آیت 84 آیت 84 میں، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو کچھ نازل ہوا ہم پر اور جو کچھ نازل ہوا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اس کی اولاد پر، اور جو موسیٰ عیسیٰ کو جو ملا سب نبیوں کو ان کے پروردگار کی طرف سے، ہم جدا نہیں کرتے ان میں سے کسی کو، ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اس زمانے میں خدا کی طرف سے اتارا گیا ہو، کسی پیغمبر کو دیا گیا ہو، بلا تفریق سب کو حق مانے۔ ایک مسلم فرما بردار کا یہ شکوہ نہیں کہ خدا کے بعض پیغمبروں کو مانے بعض کو نہ مانے۔ مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ آدم سے لے کر جلیل القدر انبیاء اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ان تک ہر نبی کو ماننا، مگر شریعت ہم پر محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے تو شریعت کے ہم ماتحت ہیں، شریعت محمدی کے ماتحت ہیں، مگر مانتے ہم تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے۔ اور خیر جو آیت نمبر 84 سورہ عمران کی ہے، اس کی جو آخری لائن ہے مسلمون والی، اس میں کیا فرمایا کہ کہہ کر اسلام کی حقیقت بتلا دی، کہ آگاہ کر دیا کہ اسلام کسی نبی برحق اور کسی آسمانی کتاب کی تکذیب کا روادار نہیں۔ اس کے نزدیک جس طرح قرآن کریم پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ ماننا کفر ہے، ایسے ہی کسی ایک کتاب سماوی یا نبی کا انکار کرنے سے بھی انسان کافر ہو جاتا ہے۔ یعنی تمام انبیاء کو ماننا ہمارے لیے ایمان کی مضبوط دلیل ہے۔ کسی ایک نبی کا بھی انکار کر دیا تو معاملہ خراب، ایمان گیا، کوئی نہیں رہا۔ اب خلاصہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کو انبیاء علیہ صلاۃ والسلام کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں، جن پیغمبر کا ہمیں علم ہے ان پر بھی، جن کا ہمیں علم نہیں ہے ان پر بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، سورہ اپنا وہ سورت کون سی ہے؟ سورہ غافر ہے نا، سورہ غافر کی آیت نمبر 78 اور ہم نے بھیجے ہیں بہت سے رسول تجھ سے پہلے، بعض ان میں وہ ہیں کہ سنایا ہم نے تجھ کو ان کے احوال، اور بعض ہے کہ نہیں سنایا۔ جن کے احوال سنائے وہ کون ہے؟ وہ کون ہے جن کے احوال سنائے گئے قرآن میں؟ وہ کون ہے؟ آدم، نوح، ادریس، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، لوط، ہود، صالح، شعیب، موسیٰ، ہارون، داؤد، سلیمان، ایوب، ذوالکفیل، حضرت یونس، الیاس، زکریا، عیسیٰ، یحییٰ، عزیر، محمد علیہ الصلوۃ والسلام اور یسوع علیہ السلام، آپ آخری آپ علیہ السلام۔ ہم نے آپ کو ان کے بارے میں بتایا، اور جن کے بارے میں نہیں بتایا وہ بھی ہم نے ہی بھیجے، وہ بھی ہم نے بھیجے ہیں۔ تو اس لیے ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ تمام انبیاء پر ایمان رکھے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر 1,24,000 انبیاء کا نام نہیں مل رہا تو یہ نہ کہے کہ جی ہم کو تو 26-27 نبیوں کا نام ملا، ہم تو ان کو مانتے نہیں، ساروں کو ماننا ہے جو حدیثوں میں آیا۔ تو کیا کہا؟ ہم نے بھیجے ہیں بہت رسول تجھ سے پہلے، بعضے ان میں وہ ہیں کہ سنایا ہم نے تجھ کو ان کے احوال، اور بعضے ہیں کہ نہیں سنایا۔ تو یہ وہ تھے جو بھیجے گئے، اور اس آیت کریمہ نے صاف بتلا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے ہیں جن کی صحیح تعداد خدا ہی کو معلوم ہے۔ کچھ انبیاء کا قرآن میں ذکر ہے اور بہت سے انبیاء کے نام بھی ہمیں معلوم نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم باقی انبیاءوں کو چھوڑ دیں، ہمیں ہر نبی کو ماننا ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا عقیدہ ہے، ہمارے ایمان کی مضبوطی ہے۔ تو یہاں یہ تخلیق کائنات، وجود کائنات،
عرش کی تخلیق، فرشتوں کی تخلیق، عرش کے فرشتے، کرسی کو اٹھانے والے فرشتے، ان کے شکل و صورت، سورج کا نظام، چاند کا نظام، کوکاف کا نظام، جنات کا نظام، انسان سے پہلے کیا، رات کا نظام تاریخی کیا، دن کا نظام، دنیا وجود میں کیسے آئی، دنیا سے پہلے کیا تھا، انسان سے پہلے کیا تھا، وہ تمام چیزوں پر، جنت دوزخ، تمام چیزوں پر ہم نے تفصیلی گفتگو تقریباً 11 نشستوں میں 12 نشستوں میں کر لی ہے۔ اب جو آگے شروع ہوگا وہ ہے تذکرہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب ہمارے کورس کا ابتدا ہو رہا ہے اور شروع ہونے جا رہا ہے۔ آدم، حالات، فرشتوں کے اعتراضات کی بنیاد، زمین پر جنات کا قبضہ، اس کی ابلیس کو خلافت کی طمع، اور تخلیق آدم، حضرت آدم کے جسم میں روح داخل کرنا اور فرشتوں کو سلام کرنا، اللہ تعالیٰ کا روح سے عہد لینا جو عالم ارواح میں ہوا، حجرہ اسود، رب کائنات کا دست قدرت، اللہ تعالیٰ کی معروفیت کا نور، آدم کو اشیاء تعلیم دینا، فرشتوں کا عاجز ہونا، آدم علیہ السلام کی تعلیمی قابلیت، اللہ کا فخر، آدم کو سجدے کا حکم، ابلیس کا انکار، شیطان اور اللہ رب العزت کی نافرمانی، اور شیطان کو قیامت تک کی مہلت، شیطان کا اعلان جنگ، شیطان اور اس کے تابعداروں کی سزا، اما حوا علیہ السلام کی پیدائش، جنت میں رہائش، آج شیطان کا آدم اما حوا کو پھسلانا، جنت کے لباس سے محروم ہونا، بدن کو پتوں سے چھپانا، آدم کا ہندوستان میں اترنا، اما حوا کا جدہ میں اترنا، آدم کا حلیہ مبارک، اور اس کے بعد توبہ قبول ہونا، آدم اور اما حوا کی عرفات میں ملاقات، حضرت آدم کی زمین پر حیثیت، اور حضرت حجرہ اسود بس تھا، اور بیت المعمور کیا ہے، اور حضرت آدم کا رب العزت سے عافیت طلب کرنا، ایام بیس کے روزوں کی ابتدا، اور اس کے حوالے سے تقریباً جتنے معاملات ہیں کہ آدم علیہ السلام کے بیٹے حابل کا تقریباً قتل، اور اس کے بعد آدم علیہ السلام کا قابل کو نگران مقرر کرنا، زمین خون کیوں نہیں پیتی، آپ علیہ السلام منگل کے بارے میں جو سوال کیا گیا، منگل کے دن کے بارے میں، ویشی جانور بنی آدم سے منفرد ہونے لگے، ڈرنے لگے، وہ تمام چیزیں جو آدم علیہ السلام کے حوالے سے، اس پر پھر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو جو ہے وہ چلے گی، جہاں تک مجھے لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ جو ایک نبی کے اوپر تقریباً 1 ہفتے کی نشستیں نکل جائیں گی، جس میں ان کے یہ تمام احوال معاملات کا ذکر ہوگا۔ اس میں کل سے جو آئیں گی لڑکیاں، وہ اپنا اسٹوڈنٹس، وہ اپنا ایک پینسل، ربڑ، کاپی یہ لے کر بیٹھیں گی، چاہے تو کوئی قرآن لے کر بیٹھ جائے، کوئی آیت اگر بتائی جائے تو اس کو دیکھ لے، لکھ لے، کر لے، تو اس کو اسی ٹائم اپنا دیکھ بھی لے اور لکھ بھی لے، اور بعد میں چاہے تو اس کا مطالعہ بھی کر لے، اس کی تفسیر بھی پڑھ لے، معروف القرآن میں بھی جا کے پڑھ لے، تفسیر ابن کثیر میں بھی پڑھ لے، تفسیر صحابی میں بھی پڑھ لے، پھر اس کے بعد تفسیر حقانی میں بھی پڑھ لے، تفسیر جلالین میں بھی پڑھ لے، جہاں اس کو پھر نظر آتی ہے، اس کے بعد جو کتاب میسر ہے اس میں پھر ان چیزوں کو پڑھ لے۔ تو باقی انشاءاللہ نشست کریں گے اس پر کل، اللہ پاک ہم سب کا حامی اللہ سے